علی امین گنڈا پور صاحب سپیچ کی ہے، اب تم سے نام اگلواؤں گا، لوگ گرفتار ہو رہے تھے اور آپ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے سب کچھ تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں، میں آواز اونچی کروں گا، میں نکلوں گا۔ اگر قانون توڑ کر جیل سے نکال کر رات کو کسی کے حوالے کیا تو سپرنٹینڈنٹ صاحب تمہیں اس کا نام بتانا پڑے گا۔ اگر تیرا سافٹ ویئر وہاں سے اپڈیٹ ہو سکتا ہے تو سافٹ ویئر یہاں سے بھی ہو سکتا ہے۔ میرا خون بہ رہا ہے، عمران خان صاحب کا بائیکاٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کو ایک پیغام دیا گیا، عمران ریاض خان صاحب ان کے خلاف FIR جو ہے وہ کاٹی گئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، گزرے ہوئے 12 گھنٹے اور آنے والے 12 گھنٹوں میں جو خبریں آ سکتی ہیں اور جو آ چکی ہیں ان کو اینالائز کریں گے۔ بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں، ایک تو عمران خان صاحب کے حوالے سے اور عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے، دونوں کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، ایک تو عمران خان صاحب کے لیے آج کا دن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ ان کی جانب سے اگر آپ کو یاد ہو ایک پٹیشن فائل ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ان کو ملٹری کسٹڈی میں نہ دیے جانے کے حوالے سے، روکنے کے حوالے سے جو ہے وہ یہ پٹیشن کی گئی تھی ان کی جانب سے کہ جی روکا جائے، مجھے ملٹری کسٹڈی میں نہ دیا جائے۔ تو رجسٹرار آفس نے اعتراضات کے ساتھ درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کی ہے، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہے وہ آج اس کیس کی سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ اب جسٹس گل حسن اورنگزیب جو ہیں وہ ماضی کے اندر PTI کے حوالے سے جو کیسز ہیں اس میں کافی ریلیف ان کو وہاں سے ملتا رہا ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے خلاف بہت سے ایسے کیسز مختلف قسم کے، مختلف نوعیت کے جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جو ہے وہ آتے رہے ہیں، اس کے فیصلے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ تو آج کی ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسرا جناب عمران ریاض خان، ان کے حوالے سے بھی میں بات کرتا ہوں لیکن تھوڑی دیر کے بعد۔ پہلے ذرا علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے ایک سپیچ کی ہے، اور انہوں نے آل بار ایسوسیشن سے جو ہے وہ خطاب کیا، اور جب سے وہ 8 گھنٹے کے لیے وہ جو غائب ہوئے تھے اور اس کے بعد ہمیں ملے نہیں تھے، تو یہ ان کا پہلا دیدار تھا، مطلب پبلک ڈومین کے اندر جو ہے پہلی اپیرنس تھی ان کی۔ سو اٹ ہیڈ ٹو بی ویری ویری امپورٹنٹ کہ وہ کیا کہنے جا رہے ہیں، اس میں بات کیا کرتے ہیں۔ باتیں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کی ہیں لیکن جو کہنی چاہیے تھی وہ نہیں کہی ہیں۔ میں اب آپ کو ذرا سنا دیتا ہوں کہ اپنے خطاب میں انہوں نے کیا فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ پتہ چلا کہ میں نے پرسوں DSP کی کن پٹی پر بندوق رکھی ہے، میں بتا رہا ہوں کہ جلسے کے راستے میں نیلی وردی والا اسلام آباد پولیس کا بندہ دیکھا نہیں، اس پورے راستے میں جاتے اور آتے ہوئے کوئی نیلی وردی والا بندہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ یعنی ان کے اوپر بیسکلی مقدمہ اسلام آباد میں درج ہوا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی ہے اور میں نے کسی کی کن پٹی پہ کوئی بندوق نہیں رکھی ہے۔ ایک آفیسر کو حبس بیجا میں رکھنے کا الزام بھی جو ہے وہ اس کے اندر لگایا گیا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر۔ اچھا، یہ حقیقت ہے، میں یہاں پہ گنڈا پور صاحب کے ساتھ ذرا اظہار یکجہتی کرنا چاہوں گا کہ ان کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لوگوں کے اوپر بھی جو ہے جو FIRs ہوئی ہیں، 4 FIRs ہوئی ہیں وہ سنجانی کے مقام کے حوالے سے، وہاں سے پولیس اسٹیشن میں۔ تو ان میں سے کئی جو ہیں وہ ایسی مضحکہ خیز اس کے اندر دفعات جو ہے وہ شامل کی گئی ہیں کہ عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے کہ بھئی یہ کس طرح آپ شامل کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا بھی وہ ذکر کریں۔ انہوں نے کہا لیکن اب میں تمہیں بتا رہا ہوں DSP صاحب، اچھا فوکس جو ہے نا وہ DSP صاحب کی طرف ہے، ٹھیک ہے، DSP صاحب، اب میں تمہیں بتا رہا ہوں DSP صاحب، آپ کہیں گے یہ دھمکی ہے تو یہ دھمکی نہیں ہے، یہ اصلاح ہے۔ تم میرے سے ذاتیات کر رہے ہو، جو تم سے کہہ رہا ہے اور جو تم سے کروا رہا ہے، اب تم سے نام اگلواؤں گا، پوچھوں گا کس کے کہنے پر کیا، تمہیں بتانا پڑے گا۔ اچھا، آپ کو خود نہیں پتا، جیسے گنڈا پور صاحب کو خود نہیں پتا یہ کہاں سے ہو رہا ہے۔ گنڈا پور صاحب، آپ کو بھی تو نام بتانا پڑے گا نا۔ اس وقت پوری قوم منتظر ہے کہ آپ نام کیوں نہیں بتا رہے۔ 8 گھنٹے حضور کدھر بیٹھے ہوئے تھے، کہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے؟ آپ کے ایسے یوٹیوبر جو آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں وہ آپ کو کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ کسی فاٹا ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی پرابلم ہی نہیں تھی، لا اینڈ آرڈر کے اوپر جو ہے وہ یہ میٹنگ ہو رہی تھی، لا اینڈ آرڈر کی دھجیاں اڑ رہی تھی باہر، آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ٹک 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 کر کے ایک ایک کر کے گرفتار ہو رہے تھے، اور آپ بتایا جاتا ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے سب کچھ تماشا دیکھ رہے تھے۔ تو آپ یہ جو DSP کو کہہ رہے ہیں کہ جی تم نام بتاؤ، آپ تو پہلے نام بتائیں، حضور کدھر تھے، کہاں تھے، گوگل میپ کی لوکیشن تو بتائیں کہاں پہ تھے آپ کو پورا صوبہ آپ کا ڈھونڈ رہا تھا، آپ کے پارٹی کے لوگ ڈھونڈ رہے تھے، آپ خود تو مل نہیں رہے تھے۔ DSP دے اتنے چڑھ جاؤ کہ تو دس نہ دس دو۔ بہت اچھے، آگے کہتے ہیں 6 مہینے سے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے پر 1 گھنٹے میں 7 شہروں میں FIRs ہیں اور میں وہاں موجود نہیں ہوں، میری فوٹو دکھا دو، میری ویڈیو دکھا دو، کسی کے کان پر جوں تک نہیں رہی۔ یہاں پہ میں دوبارہ اظہار یکجہتی گنڈا پور صاحب کے ساتھ کروں گا، یہاں پہ بات صحیح کہہ رہے ہیں۔ فریولس قسم کی جو FIRs ہیں جو کسی بھی سیاستدان کے خلاف جو کٹتی ہیں وہ قابل مذمت ہے،
اور اگر اس کے ذریعے آپ کسی سیاستدان کو یا کسی مطلب اسٹیک ہولڈر کو پن کرنا چاہتے ہیں تو میں کبھی بھی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا. یہاں پہ گنڈا پور صاحب بات صحیح کہہ رہے ہیں. آگے چلیں. انہوں نے کہا میں للکاروں تو پھر میری بات پسند نہیں آتی, میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں. ایک تو یہ جڑا باپ وچ آ جاتا ہے نا بار بار, باپ کا تمہارے باپ کا, کسی کے باپ میں باپ کا نوکر ہوں, میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں, میں تمہارے باپ کا ملازم ہوں, میں تمہارا مزارع ہوں, میں پاکستان کا شہری ہوں, میں ایک آزاد انسان ہوں. آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا, جواب نہیں دیں گے تو میں بولوں گا, میں پوچھوں گا, میں آواز اونچی کروں گا, میں نکلوں گا. یہ انہوں نے فرمایا. انہوں نے کہا مجھے کچھ ایم پی ایز نے تقریریں کی ہیں, میرے کچھ ایم پی ایز نے تقریریں کی ہیں, میں نے سنی ہیں وہ تقریریں, میں پورے پاکستان کو یہ پیغام دے رہا ہوں, اصلاح اور سزا. میں نے پہلے دن کہا تھا جس سپرنٹینڈنٹ جیل نے میرے گرفتار شدہ کسی شخص کو, چاہے وہ میری پارٹی کا ہے یا میری پارٹی کا نہیں ہے, چاہے کوئی بھی ہے, اگر قانون توڑ کر جیل سے نکال کر رات کو کسی کے حوالے کیا تو سپرنٹینڈنٹ صاحب تمہیں اس کا نام بتانا پڑے گا. ابھی کیا بات کر رہے ہیں, یہ وہ جو تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو پٹیشن کی بات کر رہا تھا نا, یہ بیسکلی خان صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کسی نے راتوں رات ان کو ملٹری کسٹڈی میں دے دیا تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا. یار گنڈا پور صاحب آپ کو نہیں پتا, مطلب اگر دے دیا تو کہاں دیں گے؟ اس میں بیچارے وہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ میں کس بات پہ بیچارے پہ چڑھائی کر رہے ہیں آپ؟ نام لینا, ڈائریکٹلی اس بندے کا نام لیں. آپ کو اگر آئی ایس آئی پہ یا کسی اور پہ ڈائریکٹلی شک ہے تو نام لیں ان کا. یار یہ بیچارے بیوروکریٹس کے اوپر, سویلینس پہ کس بات کا نزلہ گراتے ہیں آپ لوگ؟ ان کو بیٹھ کے کہہ رہے ہیں تمہارے باپ کا ہے, میں تمہارے باپ کا ملازم ہوں, تمہارے باپ کا یہ ہے, تمہارے باپ کا وہ ہے. تو بھائی اس کا نام لینا, اس کو بتائیں, اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اتنا ہی تپڑ ہے بس پولیس والوں کے اوپر, ڈی ایس پی کے اوپر, سپرنٹینڈنٹ کے اوپر, بس اس کے اوپر ہی آپ کا سارا جو ہے وہ دباؤ چلتا ہے. آگے کہتے ہیں جی کہ تجھے طوطے کی طرح میں بلاؤں گا اور تو نام لے گا. اگر تیرا سافٹ ویئر وہاں سے اپڈیٹ ہو سکتا ہے تو سافٹ ویئر یہاں سے بھی ہو سکتا ہے. سافٹ ویئر اپڈیٹ یہاں سے بھی ہو سکتا ہے. اگر پالیسی سافٹ ویئر اپڈیٹ کی ہے تو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہم بھی کر سکتے ہیں. کوئی شرم, کوئی حیا, کوئی لحاظ, کچھ نہیں بچا. ایپیکس کمیٹی میں بتایا میری پولیس اور عوام کا اعتماد ختم ہو چکا ہے. کہا کہ افغانستان سے بات کرنا. اچھا اب یہاں پہ ذرا بڑی انٹرسٹنگ گفتگو. اب آ رہے ہیں یہ فارن پالیسی کی طرف. چیف منسٹر صاحب فارن پالیسی کی طرف آ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جی افغانستان سے مجھے بات کرنے دو, میرا خون بہہ رہا ہے لیکن کسی کو پرواہ نہیں ہے. آج اعلان کرتا ہوں کہ میں بحیثیت صوبہ خود افغانستان وقت بھیجوں گا, بات کروں گا. تم اپنی پالیسی اپنے گھر رکھو, اپنے صوبے کے عوام کی زندگیاں بچانا میرا فرض ہے. میں بات کروں گا اور بات کر کے مسئلہ حل کروں گا, میں بچاؤں گا زندگیاں. اچھا ٹھیک ہے, اب ذرا اس کے اوپر تھوڑا ایویلیویٹ کریں. گنڈا پور صاحب بیسکلی آپ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں نا کہ یہ فارن پالیسی جو ہے وہ تم اپنے پاس رکھو, میں اپنی فارن پالیسی جو ہے خود چلاؤں گا, حضور یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں. یہ وہ ڈومینز ہیں جو وفاق کے ہوتے ہیں, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے اس بات کا. کرنسیز, مالیاتی ڈیسیجنز, فارن افیئرس, آرمی مینٹین کرنا, یہ ساری چیزیں وفاق کے انڈر ایک چیزیں آتی ہیں. یہ جن ڈومینز میں آپ گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, معذرت کے ساتھ آپ کا ٹریک ریکارڈ بھی بڑا خراب ہے اس حوالے سے, یہ فارن پالیسیز کے حوالے سے. اور میں تھوڑی سی اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہوں. آپ کو یاد ہے آپ ایک دفعہ وسیم بدامی کے شو میں تھے اور آپ نے کلبھوشن کو باہر بھگوا دیا تھا, یاد ہے آپ کو؟ اور آپ کا کتنا مذاق اڑایا گیا تھا اس وقت. مطلب آپ کے اپنے پی ٹی آئی کے لوگ نا اینج کر کے آپ کے اوپر ہنس رہے تھے. تو یہ فارن میٹرز کے اوپر, دہشت گردی کے معاملات کے اوپر, یا آپ نے مطلب پڑوسی ممالک کے ساتھ کس طرح کے آپ نے روابط رکھتے ہیں, وہ ہم نے آپ کا وہ ایک چھوٹی سی جھلک آپ کے دیکھ لی تھی. اس کے بعد کشمیر کے حوالے سے, حضور کشمیر کے حوالے سے بھی جو ہے وہ وزارت آپ کے پاس تھی, وہ پورٹ فولیو بھی آپ کے پاس تھا. آپ نے کتنے کو چاند لگائے کشمیر پالیسی کے اوپر, اور آپ لوگوں کے دور حکومت میں کشمیر کے ساتھ کیا کچھ ہوا وہ بھی ہم نے سب دیکھا ہوا ہے. تو برائے مہربانی آف آل دا پیپل ان پاکستان, یو وڈ بی دا لاسٹ پرسن جس کو فارن پالیسی کے حوالے سے کچھ پتا ہو. ٹھیک ہے, آپ آخری بندے ہوں گے. آپ کو تو میرے خیال میں ڈپلومیٹک نارمز بھی نہیں آتے ہوں گے. مطلب آپ, میں the sort of personality that you have, آپ کے سامنے جو ایمبیسیڈر بیٹھا ہوگا, آپ کی ذرا سے 1-2 منٹ کی ذرا اس کے بعد کسی ایشو کے اوپر اگر وہ انبن ہو گئی تو آپ کا کیا پتا, آپ اسے کہو تیرے باپ کا نہ کروں میں. بھائی ڈپلومیٹک نارمز میں اس طرح کی گفتگو نہیں ہوتی. اور جس طرح کی آپ کی عادت ہے نا, اور جس طرح کا وہ ڈکشنری آپ نے رکھی ہوئی اپنے پاس, پتہ نہیں کیڑی ڈکشنری ہے, اس ڈکشنری کے ساتھ اس طرح فارن میٹرز ہینڈل نہیں کرتے. تاڑی مہربانی افغانستان والے معاملے کے اوپر جو ہے نا, یہ بلا وجہ کا پنگا مت لیجیے گا, یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. ریکویسٹ ہے آپ سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں, ورنہ ظاہری بات ہے آپ اگلے کو بھی لان تان کا, صحافیوں کو بھی نہیں چھوڑا ہوا آپ نے. اب یہ صحافیوں کے حوالے سے بھی خبر آ رہی ہے کہ پی ایف یو جے کی جانب سے جو ہے وہ یہ خبر آ رہی ہے
کہ اگر عمران خان صاحب نے اس کی ایکسپلینیشن اور علی امین گنڈاپور نے ڈائریکٹلی خود معافی نہ مانگی تو پھر ان کا بائیکاٹ جو ہے عمران خان صاحب کا بائیکاٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے جیل کے اندر, کہ وہ جو ان کی رپورٹنگ ہوتی ہے نا اسی کے اوپر جو ہے اعتراض شروع ہو جائے گا. کیونکہ عمران خان صاحب سے جو گفتگو ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا علی امین گنڈاپور نے جو کہا ہے میں بالکل اس کو سپورٹ کرتا ہوں, تو صحافی اس کے اوپر اور بھی تپ گئے کہ بھائی یہ کیا طریقہ کار ہے. تو برائے مہربانی یہ اب فورن میٹرز میں نہ جائیے گا آگے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کا کنسرن جینوئن ہے. بائی دا وے یہ میں آپ کو بات کہہ دوں, آپ کا کنسرن غلط نہیں ہے لیکن آپ کا طریقہ کار غلط ہے اور آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے. یہ ریکویسٹ ہے آپ سے, بڑا سینسٹیو معاملہ ہے, برائے مہربانی اس میں پنگا مت لیجیے گا. آگے اس کے بعد کہتے ہیں موقع ملا ہے تو سوچا کہ بتا دوں کہ ویئر آئی اسٹینڈ اینڈ گیونگ اے میسج ٹو مائی لیڈر عمران خان ہو از اللیگلی ان جیل. خان صاحب آپ نے جو ہمیں نظریہ دیا ہے اور اس قوم کو نظریہ دیا ہے, اس نظریے پر ہم قائم ہیں, اس سے کوئی ہمیں ہٹا نہیں سکتا, اور میں اداروں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اپنی اصلاح کر لو. آپ کی اصلاح میں پاکستان کا فائدہ ہے, آپ کی اصلاح میں اس قوم کا فائدہ ہے, آپ کی اصلاح میں آپ کا فائدہ. آؤ بیٹھے ہو ہمارے ساتھ. اب نہیں آپ کے ساتھ کیوں بیٹھو, خان صاحب نے تو کہہ دیا کہ آپ نے نہیں بیٹھنا ان کے ساتھ. خان صاحب نے تو کہا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے. خبردار, اب آپ نے گنڈاپور صاحب آپ نے نہیں بیٹھنا. خان صاحب نے منع کیا ہے, اب آپ نے نہیں بیٹھنا ان کے ساتھ. تجھے بیٹھو گے تو پھر تمہیں کہیں گے تو یو ٹرن لے لیا. خبردار, اب نہیں بیٹھنا. کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے کہا کہ بیٹھو بھی نہیں, عمران خان کے ساتھ جا کر بیٹھو. اب وہ مجرم جو ہمارے ملک پر غاصب ہیں, وہ ممالک, وہ دشمن, ان کے بجائے ہم کون سی جنگ لڑ رہے ہیں. ہمارے چیلنجز اور ہیں, ہمارے مقاصد کچھ اور ہونے چاہیے, نہ کہ انا, ضد اور ذاتیات. انشاءاللہ اس سے ہم نکالیں گے اور بحیثیت صوبہ اور قوم نکالیں گے, بحیثیت سیاسی پارٹی نہیں نکالیں گے. آپ کا نظریہ ہے, آپ کا لیڈر ہے, آپ کو مبارک. میرا نظریہ, میرا لیڈر, مجھے مبارک. لیکن قوم, صوبہ, پاکستان وہ سب کا ایک ہے. انشاءاللہ ہم نے مل کر اس کو پاکستان بنانا ہے. ہماری آزادی کوئی ہم سے چھینے گا, ہمارا سکون کوئی ہم سے چھینے گا. آگے اب بڑی انٹرسٹنگ گفتگو جو ہے وہ آنے لگی ہے اور لگتا ہے اس طرح کہ مریم نواز صاحبہ کو ایک پیغام دیا گیا ہے. آگے کہتے ہیں آپ کی بیٹی, آپ کی بہن, میری بیٹی اور میری بہن, میری بہن اور میری بیٹی, ہم یہ سوچیں گے کہ آپ کی بہن اور بیٹی ہیں, اس دن ہم قوم بن جائیں گے انشاءاللہ. اب بندہ پوچھے اس ساری چیز کا کیا تعلق تھا اس سارے معاملے کے ساتھ. یہ جو پیچھے آپ اسٹیبلشمنٹ اور یہ ساری چیزیں, فورن میٹرز, عمران خان تمہارا لیڈر, یہ بہن بیٹی بیچ میں کہاں سے آ گئی. تو تاثر یہ گیا ہے, یہ مجھے نہیں پتا, لیکن گنڈاپور صاحب کی بات سے تاثر یہ گیا ہے کہ وہ جو انہوں نے اس دن وہ ڈھول بجانا اور بارات لے کے جانا اور اس قسم کی جو گفتگو کی تھی نا, یہ میرے خیال میں ایک میسج تھا اس تقریر کے ذریعے کہ غلطی ہو گئی ہے, آپ بھی ہماری بہن اور بیٹیوں کی طرح ہی ہیں. مریم نواز صاحب, جہاں تک مجھے لگا, آئی کوڈ بی رانگ, obviously this is we are talking about Ali Amin Gandapur and he can go to any extent, so we don't know. لیکن یہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ یہ بات لگ رہی تھی, سمجھ نہیں آئی کہ یہ بہن بیٹی بیچ میں کہاں سے آ گئی. تو لیکن یہ فرما رہے ہیں, چلیں اچھی بات ہے, لیکن بتایا نہیں بھائی, ابھی بھی نہیں پتا کہ وہ 8 گھنٹے حضور جو ہے وہ کدھر تھے. بلکہ ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا کہ پشاور میں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے دوران اراکین کے استفسار پہ علی امین گنڈاپور نے کہا جی سرکاری حکام کے ساتھ اجلاس تھا اس لیے رات وہاں رکنا پڑا. پارٹی کے ارکان نے کہا وزیر اعلیٰ کے رات بھر غائب اور رہنے پہ تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے گنڈاپور صاحب نے کہا کہ رات بھر کسی نے کہیں زبردستی مجھے نہیں بٹھایا تھا بلکہ اجلاس میں تھا اور جیمرز کی وجہ سے رابطہ نہ ہو سکا تو اہل خانہ اور ساتھیوں میں تشویش پھیل گئی. انہوں نے کہا کہ اس سنجانی جلسے میں کہے اپنے الفاظ پر میں قائم ہوں, اس سے پیچھے ہٹوں گا اور نہ ہی معافی مانگوں گا. عمران خان نے میرے موقف کی تائید کی ہے, اب جیسے مخالفت کرنی ہے کر لے, جسے مخالفت کرنی ہے کر لے. اجلاس میں انہوں نے اٹل لہجے کی وجہ سے ارکان بھی ان کے ہمنوا ہو گئے اور سب نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے موقف کی حمایت کی اور مستقبل کے جلسوں میں بھی سخت موقف اپنانے پر اتفاق کیا. وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں پی ٹی آئی کی صوبائی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی کے حوالے سے کہا گیا کہ اسمبلی اجلاس میں روزانہ 5 سے 7 ارکان سخت لب و لہجے میں اب تقاریر کریں گے اور جذبات کا اپنے اظہار کریں گے. تو یہ ڈیولپمنٹ ہے جی. اچھا جی, دوسرا, گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب نے جناب مشال یوسف زئی کو بطور مشیر وزیر اعلیٰ ڈی نوٹیفائی کرنے کی منظوری دے دی ہے. بائی دا وے یہ جو بیٹھے ہوئے تھے نا گنڈاپور صاحب جس تقریب سے خطاب کر رہے تھے اس میں مشال یوسف زئی بھی وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی. ویسے ہی آئی ایم جسٹ شیئرنگ دا انفارمیشن. تو بائی دا وے ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے حوالے سے جو ہے اس کی سمری پہ گورنر نے پہلے سائن نہیں کر رہے تھے, اب انہوں نے کر دی ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب نے. اچھا جی, اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جناب وہ جو گرفتار اراکین تھے ان کے 10 افراد کے پروڈکشن آرڈرز جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں اور اسپیکر کی جانب سے ان کے چیمبر میں پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی ملاقات ہوئی. پی ٹی آئی وفد میں داوڑ کنڈی اور علی محمد خان جو ہے وہ اس میں شامل تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ پروڈکشن آرڈرز جاری اب ہو چکے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے
اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ان کے خلاف ایک عدد FIR جو ہے وہ کاٹی گئی ہے. اس پہ الزام لگایا گیا ہے, شہری کو ہراساں اور بلیک میل کرنے کا الزام ہے, اور اس میں ان کے ساتھ ساتھ مشیر اینٹی کرپشن KP مصدق عباسی صاحب, ان کے خلاف بھی جو ہے وہ یہ FIR کاٹی گئی ہے. FIA اسلام آباد سرکل نے عمران ریاض سمیت دیگر کے خلاف مقدمہ درج کیا, اور اس مقدمے میں جو احمد صدیق نامی شہری ہیں, یہ ان کی جانب سے ان کی مدیت میں یہ FIR کاٹی گئی ہے. اور اس پہ الزام یہ لگایا جی شکایت کنندہ کو بلیک میل کرنے کے تحت جو ہے وہ ایک پوری سوشل میڈیا مہم چلائی گئی ہے. اچھا, اس میں اور بھی چند افراد شامل ہیں, لیکن اس کے علاوہ سینئر صحافی ہیں زاہد گجگوری صاحب, انہوں نے یہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا 3 یوٹیوبرز اور اینکرز کے خلاف مقدمات درج, ان کی گرفتاریاں کسی بھی وقت ہو سکتی ہیں. 11 بلاگرز کے خلاف مقدمات اگلے چند روز میں درج ہو سکتے ہیں. دیکھیے, میں اس کے حوالے سے نا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دینا چاہوں گا. اگر کوئی صحافی سٹوری دے رہا ہے اور وہ سٹوری جینون ہے, تو اس کے اگینسٹ اس بنیاد کے اوپر اگر یہ کام ہو, میں قطعی طور پہ اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا, چاہے وہ عمران ریاض خان ہو, چاہے وہ کوئی بھی یوٹیوبر ہو. میرا اس کے اوپر ایک پرنسپل سٹانس ہے. اگر آپ وہ جینون سٹوری دے رہا ہے, اس کی سٹوری کے اندر جو ہے وہ کوئی جھول نہیں ہے, فیک نیوز نہیں ہے, ایبسولوٹلی ناٹ. اگر کوئی صحافی بشمول میرے, اگر کوئی فیک نیوز ہے, اس کے اندر 2 نمبری ہے, اس میں فیکٹس کو ڈسٹارٹ کیا گیا ہے اور ڈیلیبریٹلی کسی کو ملائن کرنے کے لیے سب کچھ کیا جائے, تو بالکل کارروائی ہونی چاہیے, انکلوڈنگ میرے, میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ عمران ریاض خان جو ہیں وہ ان کے خلاف ماضی میں بھی بہت سے ایسے مقدمات ہوئے, اور ادھر ادھر ہر شہر کے اندر وہ جس طرح صنم جاوید, عالیہ حمزہ, ان سب کو گھمایا پھرایا گیا. عمران ریاض کے اگینسٹ بھی کچھ اسی طرح مقدمات درج کیے گئے تھے. اگر تو یہ اسی کیمپین کا حصہ ہے, آئی کین نیور ایور سپورٹ دس اینڈ آئی ول کنڈیمن اٹ ٹو دا لاسٹ ایکسٹینٹ. ہاں, اگر ان کی کوئی کسی خبر میں جھول ہے, فیکچولی غلط ہے, بالکل پھر کارروائی ہونی چاہیے. کسی بھی کوئی بھی سیکرٹ کاؤ نہیں ہے, میرے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے, اور بھی صحافیوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے. تو یہ میرا اس کے اوپر جو بڑا کلیئر سٹانس ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلان کیا ہے جی JUI جو ہے وہ اپوزیشن کا حصہ ہے اور وہاں پہ رہے گی. انہوں نے سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی سے ملاقات کی, اور ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر منگل اور بدھ کی درمیانی شب دیر تک یہ ملاقات جاری رہی, جس میں سیاسی امور اور مستقبل کی حکمت عملی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. محمد علی درانی نے اپنے سیاسی رابطوں سے متعلق مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں لیا. اس موقع پر مولانا صاحب نے کہا کہ جی JUI اپوزیشن کا حصہ ہے اور رہے گی. آئین اور جمہوریت سے متصادم قانون سازی میں حکومت کسی اپوزیشن جماعت کی حمایت نہیں کرے گی. انہوں نے کہا کہ حکومتی وجود اور اس کے اقدامات عوام کے مفادات سے متصادم ہے. ایسی حکومت کے ساتھ جانا عوام کے غیظ و غصب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. ہمیں صرف وہ اختیار چاہیے جو عوام نے دیا ہو. تو یہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ان کی طرف سے ہوئی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ نیپرا نے جناب کراچی سمیت ملک بھر کے صارفین کے لیے بجلی مزید ₹1.74 مہنگی کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے. اور ملک بھر کے صارفین کے لیے بجلی اپریل تا جون 2024 کی سہمائی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جو ہے وہ مہنگی کی گئی ہے, اور قیمت میں اضافے کی وصولی ستمبر تا نومبر 2024 کے 3 ماہ کے اندر جو ہے وہ کی جائے گی. اس کے علاوہ FBR نے ٹیکس دہندگان کے لیے 30 ستمبر 2024 تک کے مالی سال کے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ کا اعلان کر دیا, 30 سپٹمبر. اور FBR کے مطابق انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی آخری تاریخ 30 ستمبر ہے. اس میں کوئی توسیع نہیں ہوگی, تو اگر آپ نے اب تک اپنی انکم ٹیکس ریٹرنز فائل نہیں کی ہوئی تو پلیز ڈو فائل دیم. اس کے علاوہ اختر مینگل صاحب نے جناب ایک ٹویٹ کیا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران یہ بات کہی تھی کہ جی مجھے افسوس ہوا کہ اختر مینگل صاحب نے جو ہے وہ استعفیٰ دیا ہے, ان کو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا, اسمبلی میں ہونا چاہیے تھا. تو اس کا جوابی ٹویٹ انہوں نے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ نہایت ہی احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان اور سندھ دونوں صوبوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, جہاں پرامن مظاہروں کی اجازت نہیں دی جا رہی. لیاری اور ملیر کے بلوچ مرد, خواتین اور بچے جو ہمیشہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے آئے ہیں, انہیں صوبائی حکومت کی جانب سے تشدد کا سامنا کرنا پڑا. میرے استعفے پر افسوس کرنے کے بجائے اگر بلوچستان میں ہونے والی زیادتیوں, بلوچ نسل کشی اور ناانصافیوں پر توجہ دی جاتی اور ان کا ازالہ کیا جاتا تو آج افسوس کی ضرورت پیش نہ آتی. لیکن افسوس کے اظہار سے کچھ نہیں ہوگا. ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جیسی جماعتوں نے بھی اس ملک کو اس مقام تک پہنچانے میں برابر کا کردار ادا کیا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جماعتیں تبدیلی لانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کریں اور مظلوم عوام کے حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں. آپ سب نے ہمیں اس دن تک پہنچا دیا ہے کہ میرا ووٹر میرے استعفے پر خوشیاں منا رہا ہے. یہ میرا ووٹر اور بلوچستان کا فیصلہ ہے, اور یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ انہیں اس مقام پر پہنچنے اور یہ مطالبہ کرنے پر کس چیز نے مجبور کیا ہے. یہ اختر مینگل صاحب نے جو ہے وہ یہ ٹویٹ کیا ہے. تو جناب یہ اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.